الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ آپ کی توقیر و احترام ہم پر بہت ضروری ہے، واجب ہے، اور اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے، فرما برداری کرنا چاہیے، قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ درود شریف جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ یاد رکھیں، جتنا آپ زیادہ درود پاک پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قیامت کے دن اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہوں گے۔ تو ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہوں؟ تو اس کا ایک ہی حل ہے محترم ناظرین، اگر آپ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں قیامت کے دن، تو زیادہ سے زیادہ آپ درود پاک پڑھا کریں۔ صبح شام، چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھتے، کام کرتے وقت، ہر وقت جو ہے آپ کی زبان پر درود پاک جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو یاد ہو، سب ہی درود پاک افضل ہیں، جو آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور آخری رسول مانے، اور یہی وہ بات ہے جس کا ہر مسلمان کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، سورہ تغابن۔ لہذا تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس نور یعنی قرآن پر بھی جو ہم نے نازل کیا ہے، اور جو تم کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اسی طرح اس کا فرمان ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، جس کا ترجمہ ہے، کہہ دیجیے اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، لہذا اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ، جو اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان لاتا ہے، اور اس کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پالو۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اسے سچے دل سے قبول کرنا فرض ہے، کیونکہ اس پر ہر انسان کی نجات موقوف ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھنے کے بعد ایمان لانے والوں کو ایک مرتبہ
اور آپ کو دیکھے بغیر ایمان لانے پر والوں کو 7 مرتبہ خوشخبری سنائی، جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لائے ان کو 1 مرتبہ خوشخبری سنائی، اور جنہوں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو 7 مرتبہ خوشخبری سنائی، جیسا کہ آج کا ٹائم ہے، جیسے ہم لوگ ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور 7 مرتبہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ محترم ناظرین، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ایمان لایا، اس کے لیے ایک خوشخبری ہے، اور جس نے نہیں دیکھا اس کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے۔ محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں اور یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، مہینے کا کوئی 5% یا 10% یا جتنا زیادہ اللہ آپ کو توفیق دے، نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا، اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے، اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اپنی نیک کمائی سے، اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں اور آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ یاد رکھیں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ تو نیچے ویڈیو کے واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی شریعت پر ایمان نہیں لاتا، وہ یقیناً جہنمی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی شخص یہودی یا نصرانی میرے بارے میں سنے اور پھر اس حالت میں اس کی موت آ جائے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا، تو وہ یقیناً جہنم میں سے ہے، جہنمیوں میں سے ہے۔ اور ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بندہ، بندگی کرنے والا اس لیے کہتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بندہ قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی ارشاد گرامی ہے، میں ایک بندہ ہی ہوں، لہٰذا تم بھی یہی کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔
اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بندہ مانیں گے تو ان کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان فرق واضح ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مقام دینا ہوگا جو انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور جس طرح لوگ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مغالبہ آرائی کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں، اس کی بھی نفی ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، ہمیں زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے اور ان کی پیروی کرنی چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ان کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سنت پر عمل کیا جائے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے ایسے نماز پڑھنی چاہیے، جیسے آپ کھانا کھاتے تھے، کیسے واش روم میں جاتے تھے، ایک ایک جو ہے عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ پھر جو ہے وہ اطاعت ہوگی، یعنی پھر فرما برداری ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اللہ حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ سنت کے مطابق جو بھی آپ کام کرنے لگیں اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اس کام کو کس طرح کیا تھا، اس کے مطابق کریں گے تو سنت بھی زندہ ہو جائے گی، سنت زندہ کرنے کا آپ کو اجر بھی ملے گا، کام تو ویسے بھی کرنا ہی ہے۔ تو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر کام کرنے کی عادت ڈالیں اور اس کا پابند بنائیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب